جب قوم مسلم میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، جب قوم مسلم میں گناہ عام ہو جائیں، جب قوم مسلم راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیں، جب مسلمانوں میں برائیاں گھر کر جائیں، جب مسلمانوں میں حرام کاریاں گھر کر جائیں، جب مسلمانوں میں زنا کاریاں گھر کر جائیں، جب مسلمانوں میں تمام طرح کے گناہ گھر کر جائیں، تو پھر ان نیک محفلوں کے ذریعے، پھر ان اللہ والوں کے نام سے محفلوں کو منسوب کر کے، ان علماء کرام کو بلا کر، ان قابل قدر علماء کرام کے بیانات سے ان قوم مسلم میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں، قوم مسلم جو غفلت کا شکار ہو چکی ہے، قوم مسلم جو برائی پہ برائی کرتی چلی جا رہی ہے، قوم مسلم میں جو تمام طرح کی برائیاں عام ہو چکی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان نورانی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان محفلوں کو سجایا جاتا ہے، تاکہ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے قوم مسلم کو جاگرک کیا جائے، دور حاضر کو دیکھتے ہوئے قوم مسلم کو پیغام دیا جائے کہ تم آرام سے سو رہے ہو، تم آرام سے بستر اپنے گھروں پہ آرام کر رہے ہو، تم آرام سے لیٹے ہوئے ہو، اور لوگ شریعت مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ مذہب اسلام کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، لوگ بانیے مذہب اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ اس مذہب کی مقدس کتاب کلام مجید کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ اس مذہب کے خاطر جنہوں نے اپنے تن من دھن اولاد تک کو قربان کر دیا، اپنی ساری اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان لوگوں کو، ان ہمارے رہبر و رہنماؤں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن اے قوم مسلم، تم اپنے گھر پر آرام سے سو رہے ہو، تم سکون کی نیند سو رہے ہو، تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تم نہیں سوچ رہے، موبائل پر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ حالات کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ کس طرح سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان محفلوں کے ذریعے ان ساری باتوں کو آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کر کر آپ کو جاگرک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان محفلوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوا کرتا ہے، ثواب حاصل کرنا، کہ محفل سجا کر ثواب مل جائے، آپ نہ آئے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن آنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ قوم مسلم کو جاگرک کیا جائے کہ آج حالات کیسے چل رہے ہیں، آج مسلمانوں کو کس طرح سے نشانہ بنا کر مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان محفلوں کے ذریعے غافل قوم کو جاگرک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اپنے مذہب کی تاریخ پڑھیں تو اسلامی بھائیوں پتہ چلے گا، ہمیں سننے کو ملے گا، ہمیں کتابوں میں اگر پڑھیں گے تو پڑھنے کو ملے گا۔ خواجہ صاحب کی زندگی ہم پڑھیں، غوث اعظم کی زندگی ہم پڑھیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی بارگاہ میں جا کر مزار اقدس پر قدم کو پوچھ کر، قدم کو چوم کر ہم عرض کریں کہ اے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، کیا آج جیسے مسلمان مذہب اسلام سے دوریاں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، مذہب اسلام سے لوگ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی شریعت کا کلمہ پڑھنے والے لوگ آج ان میں اس قدر برائیاں گھر کر چکی ہیں کہ اسلامی بھائیوں کوئی ایسا گناہ آج نظر نہیں آتا جو ہمارے جوانوں کے اندر، میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثر ہماری قوم کے حال ایسے ہو گئے ہیں کہ برائیاں، کوئی ایسا گناہ آج موجود نہیں ہے جو دنیا میں رائج ہو اور قوم مسلم کے جوانوں میں نہ پایا جائے۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہم عرض کریں، اے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہندوستان میں آ کر مذہب اسلام کا ڈنکا بجایا،
آپ نے پورے ہندوستان میں مذہب اسلام کو پھیلایا، آپ نے ان لوگوں کو مذہب اسلام سے جوڑا، اسلام میں داخل کیا جو مذہب اسلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو مذہب اسلام کی توہین کیا کرتے تھے، جو مذہب اسلام کے بانی کو برا بتایا کرتے تھے، جو کئی نہ جانے کتنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری، پھر آپ نے کس طرح سے ایسے لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل کیا؟ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ایسے لوگوں کو مذہب اسلام کے قریب کیا، مذہب اسلام سے جوڑا جو کبھی مذہب اسلام کو صحیح بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، جو مذہب اسلام کے جو بانی ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، جو نہ جانے کتنے معبودوں کو پوج رہے تھے، جو خواجہ معین الدین چشتی کو تکلیف دے رہے تھے۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں، اے حسن سنجری ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پھر پورے ہندوستان میں آ کر مذہب اسلام کا ڈنکا بجا کر کیسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا؟ تو پتہ چلے گا، خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ہمیں جواب ملے گا کہ اے غافل مسلمان سن لے، جب میں ہندوستان میں آیا تھا تو لوگ نہ جانے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے تھے، لوگ نہ جانے کتنے معبودوں کو پوج رہے تھے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی درخت کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی نہ جانے کتنے باطل معبودوں کی عبادت کر رہا تھا۔ لیکن جب میں ہندوستان میں آیا تو میں نے ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارے قوم کے مسلمانوں کے حالات ہو چکے ہیں کہ ہم نبی کی شریعت کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں اور نمازوں کے ہم قریب نہیں ہیں۔ ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو، حرام کاری ہمارے اندر، زنا کاری ہمارے اندر، شراب نوشی ہمارے اندر، اسلامی بھائیوں اور دوسروں کا حق مارنا ہمارے اندر، بھائی بھائی سے قطع تعلق ہمارے اندر، رشتہ دار سے رشتہ داری کا قطع تعلق ہمارے اندر، غریبوں کو ستانا ہمارے اندر، غریبوں کے حق کو مارنا آج ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کی زندگی کو ہم پڑھیں تو خواجہ صاحب کی زندگی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خواجہ صاحب کے اخلاق ایسے تھے، خواجہ صاحب کے کردار ایسے تھے، خواجہ صاحب کے افعال ایسے تھے، خواجہ صاحب کی عبادت ایسی تھی، خواجہ صاحب کا چلنا ایسا تھا، خواجہ صاحب کا پھرنا ایسا تھا، خواجہ صاحب کا بولنا ایسا تھا، گویا لگتا تھا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، گویا لگتا تھا کہ کوئی اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ جب لوگ خواجہ صاحب کو چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، بولتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، ان کے حسن اخلاق دیکھا کرتے تھے، آپ کے حسن کردار دیکھا کرتے تھے، تو پھر وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ جب اس مذہب پر عمل کرنے والا بندہ ایسا موجود ہے جسے ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جسے ہم نے کبھی غیروں کو ستاتے ہوئے نہیں دیکھا، جسے ہم نے کبھی حرام کاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جسے ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جسے کبھی ہم نے لوگوں کے ساتھ میں بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب خواجہ صاحب کی زندگی لوگوں نے ایسی دیکھی، جب خواجہ صاحب کو ایسا پڑھا، گویا کہ ایسے اخلاق میرے خواجہ صاحب کے نظر لگتا تھا کہ کوئی نائب رسول اللہ جا رہا ہے، نائب امام حسن و حسین چل رہے ہیں، پتہ چلتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ جا رہا ہے۔ تو لوگ جب آپ کے حسن کردار، حسن اخلاق کو دیکھا کرتے تھے تو مذہب اسلام میں قطار در قطار، ذوق در ذوق داخل ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اسلامی بھائیوں، ہم غیروں کو کیا قریب کرتے، ہم دشمنوں کو کیا اپنا بناتے، ہم اپنے حسن اخلاق، حسن کردار، حسن افعال کی بنیاد پر آج ہم غیروں کو کیا اپنا بناتے۔ جو ہمارے اپنے تھے وہ بھی ہمیں صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو خواجہ صاحب کی زندگی کو جنہوں نے پڑھا سنا اور ہندوستان کے بادشاہ، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے جو بادشاہوں میں اللہ کے ولی گزرے ہیں، جب انہوں نے ان کی زندگی کو پڑھا اغیار میں، غیروں میں، تو اب وہ یہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ آج کے بھی مسلمان ہیں اور اس دور کے بھی مسلمان تھے، آج بھی غیر مسلم ہیں، اس دور میں بھی غیر مسلم تھے۔ تو وہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں اپنے آپ میں سوچتے ہوں گے کہ یار وہ لوگ کیسے مسلمان ہو گئے،
آج تو ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر کوئی اچھا کام نظر ہی نہیں آتا۔ لوگوں نے مذہب اسلام کو سنا اور پڑھا کہ مذہب اسلام میں زنا حرام ہے، لوگوں نے پڑھا مذہب اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لوگوں نے پڑھا مذہب اسلام میں حرام روزی کمانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، لوگوں نے مذہب اسلام کو پڑھا کہ مذہب اسلام میں غیروں کا حق مارنا جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے پڑھا، ایسا نہیں ہے جنہوں نے مذہب اسلام کو اپنایا ہے اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے لوگ۔ پہلے انہوں نے مذہب اسلام کو پڑھا، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو دیکھا، مذہب اسلام پر عمل کرنے والوں کو دیکھا، تب وہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن آج لوگ پڑھتے ہیں مذہب اسلام کو اور ماننے والوں کو اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ مذہب اسلام کو پڑھتے ایسا ہے کہ مذہب اسلام میں امن و سکون کا پیغام دیا جاتا ہے، مذہب اسلام میں غیروں کے حق کو نہیں مارا جاتا ہے، مذہب اسلام میں شراب نہیں پی جاتی ہے، مذہب اسلام میں گالیاں نہیں دی جاتی ہے، مذہب اسلام میں بھائی بھائی کا قتل نہیں کرتا ہے، مذہب اسلام میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لوگوں نے پڑھا تو ایسا، لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اس کے بالکل برعکس پایا۔ اس وجہ سے ہمارا مذہب اسلام، جس سے سچا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، آج مذہب اسلام کے ماننے والوں کی وجہ سے۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ سنی مسلمان بنایا، اور نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ علامہ خادم حسین فرماتے تھے، مجھے ان کا ایک مصرع یاد ہے، بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہم مسلمان ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری وجہ سے ایسا دین بدنام ہو جائے، ایسا مذہب بدنام ہو جائے، آخری بات ہے، جس دین کو، جس مذہب کو ہم تک پہنچانے میں اس دین کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا ہو، آج ایسا مذہب ہماری وجہ سے پیارے اسلامی بھائیوں بدنام ہو جائے، جس مذہب کو ہم تک پہنچانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر پتھر کھائے ہو، اپنی راہ میں کانٹے برداشت کیے ہو، اپنے جسم پر نجاستیں برداشت کی ہو، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہو، اپنے پیارے اسلامی بھائیوں جس دین کو ہم تک پہنچانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک بھوکا رہنا برداشت کیا ہو، اور ایسا پیارا مذہب اور ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اگر ہماری وجہ سے، نبی کی شریعت کا کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی وجہ سے، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں کی وجہ سے، حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کی وجہ سے اگر ہمارے مذہب پر آنچ آئے، دین پر آنچ آئے، تو پھر ہم مرنے کے بعد جب دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا کو الوداع کہہ دیں گے، تو پھر آپ بتائیں ہمارا وہ کون سا چہرہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا؟ ہماری وہ کون سی زبان ہوگی کہ ہمارے آقا اگر ہم سے پوچھ لے کہ اے میرے امتی بتا، میں نے تجھ تک مذہب اسلام کو پہنچانے میں، دین کو پہنچانے میں تمام طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، تو نے اس دین پر کتنا عمل کیا تھا، تو نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، تو نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، تو نے میرے اقوال، میری سیرت، میرے افعال پر کتنا عمل کیا تھا؟ اگر ہم نے عمل نہیں کیا ہوگا، ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہوگی، تو پھر ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بولنے میں
کسی طرح سے کوئی خامی ہو گئی ہو، رب قدیر سے دعا ہے مولا معاف فرمائے، صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت کا ورد کریں، پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔